बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 10 मई 2021 से 16 मई 2021 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने अपनी मंथली प्रेडिक्शंस में, मंथली हॉरोस्कोप में बार बार ये जिक्र किया था कि सेकेंड वीक ऑफ मई के बाद बहुत सारी हैपनिंग्स होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही होंगी। तो ये हफ्ता जो है वो बहुत हवालों से बहुत बेहतर होने वाला है। दूसरा, इस हफ्ते में चूँकि ईद उल फितर भी होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी लेकिन उसके लिए हम आपको अलग-अलग बता देंगे। और इस 12 के 12 स्टार्स में हम अलग-अलग ईद उल फितर के हवाले से भी आपको जो है वो गाइडेंस ज़रूर फराहम करेंगे। सो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मिज़ान की बात कर लें तो मिज़ान के लिए ये हफ्ता भी बहुत अच्छा है। इनके लिए पॉजिटिविटी बड़ी ज़बरदस्त है, इनके लिए रूहानियत का एंगल बहुत ज़बरदस्त हो गया। और सबसे बड़ी बात, लोगों की खिदमत का जज्बा जो इनके अंदर बड़ा मौजूद है और एक ख़ास किस्म की खुशी इनको अपने अंदर महसूस हो रही है। जैसे इनको लग रहा है कि इनके मामलात अब बहुत तेज़ी से होते हुए इनको नज़र आएंगे। खुशियाँ गैर मुतवक्को तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है कि इस हफ्ते में, और ख़ास तौर पे इस हफ्ते के आखिरी हिस्सों में, क्योंकि ईद उल फितर भी है, तो खुशी का एंगल एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी लाइफ में शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी में कोई इनामात मिलने के चांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी के चांसेस हैं, या ऐसी कोई ऐसा वेंचर, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी रकम जो है वो जिसका इनको ख्याल नहीं था कि वो कहीं इनको जो है वो इनकी मेहनत थी जो वहाँ पड़ी हुई थी या रुकी हुई थी, उससे समरात नहीं मिल रहे थे, तो इनके कोई ऐसे जो रुके हुए काम थे उनसे इनको फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। दुनियावी माल असबाब की अगर हम बात कर लें, फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर लें, तो वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नई गाड़ी, नई घर, इस किस्म की जो सोचें हैं वो बढ़ने से आपकी प्रोडक्टिविटी में और प्रैक्टिकलिटी में भी इजाफा है। इस वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होगी कि अपने आप के ऊपर भरोसा करें, आगे बढ़ें, वक्त ज़ाया किए बगैर नए वेंचर्स की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर हम बात कर लें इनकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों की, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और वो लोग जिनका ताल्लुक प्लानिंग से है, वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो पब्लिक मैनेजमेंट से है, जिनका ताल्लुक जो है वो पब्लिक पॉलिसी से है, उन सब के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इनके लिए जो है वो मटीरियल फ़ायदा, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, बिज़नेस में या इनकी जो है वो सोशल लाइफ में इनके लिए मटीरियल फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो लोगों के फ़ैसले करते थे, उनके लिए भी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। गो के इस वक्त जज्बातियत तरूज के ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ मूड खुशगवार होने की वजह से ये जज्बातियत नुकसान देती हुई भी नज़र नहीं आ रही। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा 5। जैसा कि हमने अक्सर ये कहा है कि वो अनप्रडिक्टेबल नंबर होता है। पॉजिटिव हो जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इस वक्त 5 जो है वो पॉजिटिविटी में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यही 5 इनकी हर्डल्स को जो है वो हल करने का बायस ज़रूर बनेगा। लेकिन मोहब्बत और रोमांटिक अफेयर्स में यही 5 जो है वो लस्ट की पीक का बायस भी बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ गलत फैसले, कुछ गलत मूव्स या कोई नेगेटिव या कोई हवस परस्ताना सोच जो है वो इनकी प्रोडक्टिविटी को मुतासर कर सकती है। कि फ़ायदे तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि इनको होंगे ही होंगे। तो ऐसी सूरत में जो फ़ायदे में होने वाली रकम है वो मोहब्बत की नज़र हो जाया करती है या कोई अयाशी वगैरह की नज़र हो जाया करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अगर अल्लाह ताला आपको कहीं से कोई फ़ायदा दे रहा है तो उस फ़ायदे को अपने बच्चों तक, अपनी फैमिली तक पहुँचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उससे अगर इनहराफ करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में आपको कोई इतनी बड़ी कामयाबी न मिले। तो ये बड़ा एहतियात का वक्त भी है, लेकिन ये बड़ा करम नवाजी का वक्त भी है। तो इसके दरमियान रह के आपने अपना फ़ैसला करना है। मोहब्बत में जज्बातियत, ज़िद, अना या इस किस्म की कुछ चीज़ें जो हैं वो नुकसान दे सकती हैं। मोहब्बत में बेवफाई के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, या मोहब्बत में कोई ट्रायंगल और सिचुएशंस भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त जो है वो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मोहब्बत में कोई नुकसान हो गया, तो कोई भी आपका कोई रिलेशन था या कोई ऐसी चीज़ थी, ख़ास तौर पे अगर वो मनफी सोचों की बुनियाद के ऊपर था, मादी जज्बों के पे था या जिस्मानी फ़ायदों के ऊपर कोई रिलेशन था, तो उसमें बेवफाई होती हुई बड़ी वाज़ेह देखी जा सकती है। रिश्तों के तय करने के हवाले से चीज़ें बहुत बेहतर हैं, ख़ास तौर पे लव मैरिजेस की प्लानिंग के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अरेंज मैरिजेस की प्लानिंग के हवाले से बहुत अच्छी हैं। फैमिली अफेयर्स में अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ अगर आपकी कोई नाचाकी थी वो भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी शादियों का रुझान जो है वो इस वक्त 40 साल से कम उम्र लोगों में ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
تو وہ لوگ کہ جن کی شادیوں کو 3-4 سال ہوئے ہیں ان کو خاص طور پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. طلاق کی شرح نسبتاً تھوڑی سی بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی اس میں اضافہ ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے. باقی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. صدقہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس وقت جو صدقہ بنے گا اس ہفتے کا وہ دودھ کا صدقہ بنے گا. دودھ کا صدقہ لازمی دے دیں. کسی کو تھوڑا سا دودھ لے دیں, کسی کے بچے کو دودھ کے لیے 1 فیٹر لے دیں, لیکن لے دیں, اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اگر ہم بات کر لیں ان کے ہیلتھ افیئرز کی تو ہیلتھ افیئرز میں ہم نے تفصیل سے تو منتھلی پریڈکشن میں بات کرتے ہیں سینسٹیو باڈی پارٹ کا, موسٹ کامن ایلمنٹس کا, ڈائٹ آف دا منتھ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس وقت صرف اور صرف ایک چیز ہے اس ہفتے میں جن کو گردے کی تکلیف, جن کو کڈنی کا سٹون کا پرابلم ہے, جن کو کڈنی کی کوئی ڈائلسس وغیرہ ہوتے ہیں, جن کو کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے یا جن کو جو ہے وہ لوور ایبڈومن سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پہلے سے چل رہا ہے, نئے کی بات نہیں کروں, پہلے سے چل رہا ہے, اس کی احتیاط کرنے کے چانسز ہیں جو ہے وہ بہت ضرورت ہے. اپنے ڈائٹ کی طرف, اپنے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں, انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. چیزیں آپ کی کافی بہتری کی طرف اوور آل آ رہی ہیں, لیکن آپ کو کوئی غلط موو نہیں لینا ہے اس وقت. اگر ان میں سے کوئی پرابلم جس کا میں نے ذکر کیا گردے سے ریلیٹڈ, اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی ہے. اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنے جو ہے وہ ڈائٹ کا خیال رکھیں, انشاءاللہ اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا. اگر ہم بات کر لیں جو ہے وہ ان کی سفر کی, تو بلکہ سفر سے پہلے ان کے لیے جو ہے نا لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. لکی ڈے ان کے لیے بنے گا سنڈے یعنی جو ہے وہ اتوار والے دن ان کو خاص طور کے اوپر درود پاک جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت, جتنی والہانہ عقیدت, جتنے خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اتنے خلوص کے ساتھ پیش کیجیے گا. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد وہ ذات ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لا سکتے ہیں. انہی کی کرم نوازی سے آپ کے سارے معاملات بہتر ہوں گے. تو اس وقت جو سورت بھی اس ہفتے میں ان کو سپورٹ کرے گی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس والی سورت سورہ محمد ہے. سورہ محمد جو ہے اس کو بھی اتوار والے دن خاص طور پہ, اور اگر ہفتے پورے میں ڈیلی اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یقیناً بہت ساری مشکلوں سے, پریشانیوں سے, بہت سارے رکاوٹوں سے ضرور بچ جائیں گے. اور جو اس سال کا سب سے بڑا ورد بنتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے, تو اس کو بھی اپنی ڈیلی کی روٹین میں زیادہ سے زیادہ شامل رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی ضرور فرمائے گا. اب اگر ہم بات کر لیں ان کے سفر کی تو سفر ان لینڈ اور ابراڈ اور خاص طور پہ اسٹڈی کے حوالوں سے سفر بہت بڑی کامیابیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو تیاری کر رہے تھے امیگریشن یا اپنی اسٹڈی کو ختم کر کے امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے تھے, وہ ابراڈ میں اسٹڈی کر رہے تھے, ان کے لیے کامیابی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جن کی جو ہے وہ کوئی اسکالرشپس آ چکی تھیں اور کچھ کرونا لائک سچویشنز کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ٹریولنگ نہیں ہو پا رہی تھی, وہ ہوتی ہوئی بڑی واضح نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اسپرچول ٹورزم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی روحانی شخصیت سے ملاقات, کسی روحانی مقام کی زیارت ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ چیزیں ان کے لیے جو ہے وہ بزنس یا نوکری کے حوالے سے بھی جو سفر ہے ان کو کامیابی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. نوکری میں خاص طور کے اوپر ان لینڈ سے ریلیٹڈ جو ہے یعنی اپنی ملک کے اندر سفر, نوکری کی تلاش میں کیا جانے والا ملک کے اندر سفر, وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تعلق امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے ہے یا ٹریڈ سے ہے, ان کے لیے بیرون ملک سفر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ فائنینشیل بینیفٹس یا مادی فائدے لے کے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے بنے گا نیلا, اور نیلے میں بھی ڈارک بلو کے شیڈز ہیں یا نیوی بلو کے جو شیڈز ہیں یا الیکٹرک بلو کے جو شیڈز ہیں وہ ان کو اپنے پہناوے میں یعنی کچھ اسپارکنگ کلرز جو ہیں وہ اپنے پہناوے میں اگر رکھیں گے, انٹیریئر میں اپنے میں اس کو اضافہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے اوپر بہت زیادہ کرم نوازی فرمائے گا. اللہ ان کے اوپر معاملات بہت بہتر فرمائے گا اور چیزیں ان کے حق میں ہوتی ہوئی بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. لکی کلرز کی اگر ہم بات کر لیں, بلکہ لکی کلر سے پہلے جو ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹس کا ذکر کر لیں تو بلکہ لکی کلر کا تو ہم ذکر کر ہی رہے ہیں. نیلا جو ہے ان کو میں نے بتایا کہ ان کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا ذکر کر لیں تو اسٹوڈنٹس میں خاص طور کے اوپر
وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق جو ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجی سے ہے، دوائی یا علاج معالجے سے، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ بینکنگ اینڈ فائنینس، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے بھی ترقی کے چانسز ہیں۔ اور ہاں، خاص طور کے اوپر ویٹنیرین یعنی لائف اسٹاک سے یا ویٹنری ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت ہی خوبصورت ایک پیک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے لیے اچھی آپشن، اچھی نوکریاں اور اچھے بینیفٹس ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ ٹپ آف دا ویک کا اگر ہم ذکر کر لیں تو ٹپ آف دا ویک میں ان کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ جذباتی ہو کے گاڑی نہیں چلانی، کیونکہ اس وقت جو ہے کچھ سوچیں، ان کی تھوڑی سی باڑی ہے، ویسے تو ان کے لیے برکت ہے، ویسے تو ان کے لیے چیزیں ہیں، لیکن اگر خود سے ڈرائیو کریں، لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہوں تو کوئی اگریسو ہو کے کوئی ریس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تیز رفتاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف واحد ایک وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، باقی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاؤس وائفس کا اگر ہم ذکر کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی خاص طور پہ ہاؤس وائفس کی خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں، اپنے اللہ کے اوپر یقین رکھیں، آپ کا گھر اللہ کی کرم نوازی سے بہت زیادہ اسٹرانگ رہے گا۔ لیکن اس وقت اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ آپ کے گھر کے مضبوط ہونے کی بڑی واضح دلیل اور بہت واضح کرم نوازی کا اشارہ ہوگی۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ پریڈکشن پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں یا بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائقے کی طرف آئیں۔ اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 3-4 سٹارز کے بارے میں اس پریڈکشن میں ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے اوپر نظر کے، جادو کے، اسیب کے اثرات ہو سکتے ہیں، ان کو اپنا پرسنل ذائقہ بنوانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اس جو ہے وہ اپنا پرسنل ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو یقیناً اکارڈنگلی گائیڈ کریں گے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ہم یقیناً ان کے بہت شکر گزار ہیں، ان کی محبت کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں، اور ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ ایکسپیکٹ بھی ان سے یہی کرتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس چینل سے ان کو گائیڈنس ملتی ہے، تو پھر اس چینل کی ویڈیوز کو، اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کریں، تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتا رہے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پوش کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن دین اینڈ دیئر آپ تک پہنچتے رہیں اور جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا رابطہ استوار رہے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ کرونا کا، اور اس میں بھی ہم آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں کہ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے، اور آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔